اسلام سے پہلے عورت کی کوئی عزت و وقت نہیں تھی، جیسے آج بھی مغربی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہے، کیونکہ عورت کو صرف شو پیس اور اپنی تسکین کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی قسم کا سامان فروخت کرنا ہو، کمپنی کی کوئی ڈیل ہو، ریسیپشن ہو، بس، ٹرین، ہوائی جہاز، کاؤنٹرز، الغرض تجارت اور اس قسم کی تشہیر کا کوئی بھی مقام ہو، وہاں عورت کو شو پیس پروڈکٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ عورت بڑھتی عمر کے ساتھ اپنا حسن کھو دیتی ہے تو کوئی ایسے پوچھنا بھی نہیں۔ یہ اس عورت کی بات ہے جس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ ماں، بہن، بیوی، بیٹی جیسے رشتوں کا تقدس بھی جدت پسندی کے طوفان میں غرق ہو کر رہ گیا ہے۔ عورت کو تمام اجتماعی و انفرادی انسانی حقوق، عزت و وقار، پیار و محبت، زندگی کا سہارا، معاشرے کی ناروا اور وحشیانہ سلوک سے چھٹکارا اور تپتی دھوپ میں ٹھنڈا سایہ صرف اسلام کے جھنڈے تلے ہی نصیب ہو سکتا ہے۔ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو مرد کے حقوق کے ساتھ ساتھ عورت کے حقوق بھی نہ صرف بیان کرتا ہے بلکہ انہیں پورا کرنے کی سختی سے تاکید کرتا ہے۔ عورتوں کو اپنی عزت محفوظ رکھنے کی خاطر پردہ کرنے اور مرد کو عورت ہی کی عزت کے لیے نگاہیں نیچے رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ ذیل میں ملاحظہ کیجئے کہ آیا کوئی بھی مذہب و معاشرہ عورت کو وہ عزت و تحفظ دے سکتا ہے جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کیا۔ اسلام اور ماں۔ اسلام اولاد کو ماں کی خدمت اور اس کے ساتھ حسن سلوک کا پابند بناتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے 3 بار یہ پوچھنے پر کسی میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ رسول نے فرمایا 3 بار فرمایا تیری ماں، چوتھی بار اسی سوال کے جواب میں فرمایا تیرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر ان کے لیے اپنی مبارک چادر بچھا دی۔ اسلام اور بیوی۔ لڑکی کی پیدائش پر رنج و غم کرنا کافروں کا طریقہ ہے، چنانچہ فرمانے باری تعالیٰ اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر ان کا منہ کالا رہتا ہے اور اپنا غصہ کھاتا ہے، لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس بشارت کی برائی کے سبب کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا؟ ارے بہت ہی برا کام حکم لگاتے ہیں۔ بیٹی پیدا ہونے اور اس کی پرورش کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب کسی شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے ہاں فرشتوں کو بھیجتا ہے اور آ کر کہتے ہیں اے گھر والو تم پر سلامتی نازل ہو، پھر اس بیٹی کا اپنے پروں سے احاطہ کر لیتے ہیں اور اس کے سر پر اپنے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں اے کمزور لڑکی، ایک کمزور عورت سے پیدا ہوئی ہے، جو اس کی کفالت کرے گا تو قیامت کے دن اس کی مدد کی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اسے اپنے بیٹے کو اس پر ترجیح نہ دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں داخل کریں گے۔ جس زمانے میں بیٹی کو آر اور گالی سمجھ کر زندہ درگور کیا جاتا تھا، جہالت کے اس پر فتن زمانے میں رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو عزت و وقار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اس زمانہ مسلمانوں میں بھی بیٹی پیدا ہونے پر غمزدہ ہو جانے، چہرے سے خوشی کا اظہار نہ ہونے، مبارکباد ملنے پر چینپ جانے، مبارکباد دینے والوں کو باتیں سنا دینے، بیٹی کی ولادت کی خوشی میں مٹھائی بانٹنے میں آر محسوس کرنے، صرف بیٹیاں پیدا ہونے کی وجہ سے ماں پر ظلم ستم کرنے اور انہیں طلاقیں دے دینے تک کی وبا عام ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ بیٹی کی پیدائش پر یوں غم نہ کریں کہ اسلام ہمیں اس بات کی درس نہیں دیتا۔ اسلام اور بہن۔ اسلام سے پہلے بہن کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ ماں باپ کی وراثت میں سے تو اسے یوں بے دخل کر دیتے تھے جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اسلام نے ماں اور بیٹی
کی طرح بہن کو بھی وراثت کا حق دیا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہوا اور اس کے ورثہ میں باپ اور اولاد نہ ہو تو سکی اور باپ شریک بہن کو وراثت میں مال کا آدھا حصہ ملے گا، جبکہ صرف ایک ہی اگر ہو تو دو یا دو سے زیادہ ہو تو انہیں 2/3 مال ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہنوں پر حرج کو دوزخ سے رکاوٹ کا سبب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی 2 بیٹیوں یا 2 بہنوں یا 2 شدار بچیوں پر اللہ کی رضا کے لیے حرج کی، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اس کے لیے آگ سے پردہ ہو جائیں گے۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضاعی بہن دوسری حضرت شیمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو حسن سلوک فرمایا، نکلے تعظیماً کھڑے ہو گئے، اپنی چادر بچھا کر اس پر بٹھایا اور فرمایا، مانگو تمہیں دیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے معاذ اپنی 9 یا 7 بہنوں کی دیکھ بھال اور اچھی تربیت کی خاطر بیوہ اور اس سے نکاح کیا تو اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برکت کی دعا دی۔ اسلام اور بیوی، اللہ پاک نے بیویوں کو شوہروں کے آرام و سکون کا ذریعہ ارشاد فرمایا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، شوہر پر بیوی کا کیا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد کھائے تو اس سے بھی کھلائے، جب لباس پہنے تو اس کو بھی پہنائے، اور چہرے پر ہرگز نہ مارے، اور اگر سمجھانے کے لیے اس سے علیحدگی اختیار کرنی پڑے تو گھر میں ہی علیحدہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن نے اللہ پاک سے خوف کے بعد نیک بیوی سے بہتر کوئی نعمت نہیں پائی۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے بیوی کی صورت میں عورت کے رشتے کو اتنا عظیم مقام دیا کہ خوف خدا کے بعد سب سے بہتر نعمت قرار دیا۔ یہ ایسا اعزاز ہے جس سے غیر اسلامی معاشرہ یکسر خالی نظر آتا ہے۔ قارئین کرام، عورت کو ماں، بیٹی، بہن اور بیوی کی حیثیت سے جو عزت و عظمت، مقام و مرتبہ احترام اسلام نے دیا، دنیا کے کسی قانون، مذہب یا تہذیب نے نہیں دیا۔ اسلام کی اس قدر احسانات کے باوجود کسی عورت کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنے لباس، چال ڈال، بول چال، کھانے پینے، ملنے اور ملانے میں غیروں کے انداز کو اپنائے۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے زندگی اللہ پاک و رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارے۔